امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فقہ میں اختلاف رکھتے تھے۔ امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام اعظم حنیفہ کہتے تھے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے اور حضور علیہ السلام کا آخری عمر کا عمل ناسخ ہے پہلی عمر کے عمل کا، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے تھے میرے پاس یہ دلائل ہیں۔ خیر، امام شافعی اپنے شاگردوں کے ہمراہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ آئے، تو وہاں جب نماز کا وقت ہوا تو امام شافعی نے نماز پڑھی تو رفع الیدین نہیں کیا۔ تو شاگردوں نے بعد میں سوال کیا کہ حضرت رفع الیدین نہیں کیا، فرمایا اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنی تحقیق پہ عمل کرتے شرم آتی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریق تھا، یہ ان کے اندر توسع تھا، ان کا ظرف اتنا بڑا ہوتا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، بہت چھوٹے ہیں، پست قامت، لہٰذا ہمیں بس تفریق کی بدکاری ہی کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے ہم اپنے قد کو بڑھا سکیں، اس لیے کہ ہم خود بونے ہیں، تو جب خود بونے ہوں گے تو ہمیں کسی کے قد پر بات نہیں کرنی ہے، تو نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ میں صرف ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا، سیاست میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، مذہبی جماعتیں اور مذہبی لیڈران گرامی وہ بھی یہ بدکاری کر رہے ہیں۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں نہیں بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا۔ اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا۔ مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے۔ وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں، امام حنیفہ کے اپنے شاگرد، ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں۔